آپ جواب کیا دیں گے؟ سب سے پہلے جلسہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے جلسہ کس نے کیا پتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ کس نے کیا؟ مت کرنا کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کیا یا غوث پاک نے کیا۔ یہ تو آپ کے ہیں اللہ نے کیا جو اللہ کا پیغام ملا، یا اعلیٰ حضرت اسے نشر کیا؟ اعلیٰ حضرت مجھے جو اللہ کا پیغام ملا جو اللہ نے کیا، اعلیٰ حضرت نے اور اولیاء کرام نے اسے نشر کیا۔ آپ کہیں گے یہ جلسہ رب نے کیسے کیا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کتنا بڑا جلسہ کیا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اربوں روپیہ خرچہ کرے گا اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا میلاد النبی کی محفل سجائی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا نا، کہاں رکھا تھا؟ کہاں؟ یہ جنت میں۔ اور آپ کے سینے کی ہڈی سے، سینے کی تیرہی پچھلی سے ہڈی سے ایک عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا کو، پھر بعد میں دونوں کا نکاح بھی کرا دیا نا۔ لیکن فرمایا کہ سب جگہ جانا، سب کھانا، فلاں چیز کے قریب مت جانا اور مت کھانا، مگر حضرت حوا نے اپنے ذریعے آدم علیہ السلام کو بھی گرا دی اور خود بھی کھا لی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو زمین پہ اتار دیا۔ پتا ہے نا زمین پہ۔ اب دراصل تاریخی بات کر رہا ہوں، سنیے کہ سب سے پہلے جلسہ کس نے کیا، کتنا بڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی ہندوستان میں اتارا، کہاں؟ کسی ہندوستان میں۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی ایک زمین ہے جسے جدہ اور جدہ کہتے ہیں، جو حجاج کرام بہت بخوبی جانتے ہیں۔ وہاں اتارا آدم علیہ السلام کسی ہندوستان کی سرزمین سرانجیب جو آج موجودہ کولمبو سری لنکا میں ہے۔ پہلے یہ سب ہندوستان تھا، اس زمین پہ اتارا۔ اور کتنے دن دونوں جدا رہے پتا ہے؟ یاد کیجئے تاریخ، 300 سال۔ کتنے؟ الگ الگ۔ آدم علیہ السلام کی ابھی بظاہر کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں؟ آدم الگ مقام پہ، حوا الگ مقام پہ، 300 سال کی جدائی ہے۔ جب 300 سال کی جدائی ہوئی، اس دوران حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، آنسو گراتے رہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، اے رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے رب میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یہ رب میری دعائیں قبول کر لے، مگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد آیا کہ میں جنت میں تھا تو جنت کے درخت کے پتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ خیال آیا کہ میں نے عرش پائے میں محمد کا نام لکھا دیکھا ہے، اسی محمد کے نام کا واسطہ ہوگا تو رب میری دعا قبول کر لے گا۔ اب آدم علیہ السلام اسی زمین پر بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، مولا میری خطاؤں کو، میری لغزشوں کو اس نام محمد کے صدقے معاف فرما دے جس محمد کا نام تو نے عرش کے پائے میں لکھ رکھا ہے۔ جب آپ کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اب آدم و حوا کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ عرب کی سرزمین پر۔ دیکھیے حضرت مولانا نوشاد صاحب کی بلا یہ الحمدللہ حج کیے ہیں، ان سے پوچھئے کہ میدان عرفات میں کیا ہوتا ہے۔ میدان عرفات کے نعمان پہاڑی پر آدم و حوا کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے، ابھی تک بظاہر آدم کی کوئی اولاد نہیں، بظاہر آدم کی تمام اولادوں کی روحوں کو رب نے وہاں جمع کیا، آدم کی پشت میں رکھا، اور پھر رب نے اپنا بے مثل ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر، پیٹھ پر رکھا۔ آپ یہ ہاتھ مت سمجھیے گا، اللہ ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ بے نظیر، بے مثال، دست قدرت آدم کی پشت پہ رکھا، آدم کی پشت سے اولادیں نکلنی شروع ہو گئی، اولادیں نکلنی شروع ہو گئی۔ یعنی آدم کی جو اولاد جو دنیا میں آنی تھی، وہاں سے لے کر کے قیامت تک جتنی اولادیں آئیں
گی، سب کی سب روحیں وہاں موجود تھی۔ علامہ جلال الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی روحیں ایسے چمکارے مار رہی تھی جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ مومنین کی روحیں ایسی قدر سفید تھی جیسے کہ دودھ سادہ سفید ہوا کرتا ہے، اور کفار و مشرکین کی روحیں اتنی سخت کالی تھی جیسے کہ کالی رات ہوا کرتی ہے۔ یعنی مومنین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، اور انبیاء کرام کی شرائط بھی تھی، اور رب نے فرشتوں سے بھی شامل کیا تھا۔ کیوں آج کرتے ہیں اعتراض کہ میلاد کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ آج اعتراض کرتے میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ آج اعتراض کرتے ہزاروں کے مجمع لے کر کے جلوس کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ آؤ یہ کتنا بڑا جلوس ہوگا، آؤ یہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ اللہ نے اولاد آدم کی روحوں کو جمع کیا جو آگے حاضر تھے، ہم بھی حاضر تھے، آنے والی اولاد ہماری حاضر تھی، قیامت تک کی جتنی اولاد آدم ہے سب وہاں حاضر تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ تمام روحیں چوٹیوں کی طرح وہاں موجود تھی۔ اب آگے لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کہ سب کو جب جمع کیا، آدم کی پشت روحیں جمع ہو گئی میدان عرفات کی نعمان پہاڑی پر چوٹیوں کے مانند، تو اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا خالق نہیں ہوں؟ تاریخ بتاتی ہے آدم تو بظاہر موجود تھے مگر شراب نہیں دیے۔ آدم کی اولادوں میں انبیاء کرام کی روحیں موجود تھی، شراب نہ دے سکی۔ حضرت جبریل و میکائیل اور تمام فرشتے حاضر تھے، خاموش تھے، ہم حاضر تھے، ہماری روحیں خاموش تھی۔ غیر مسلم حاضر تھے، ان کی روحیں حاضر تھی، خاموش تھے، کسی نے شراب نہیں دیا۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب نے جو یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، جس کا جواب کسی اور نے نہیں، میرے آقا، آپ کی آقا محمد رسول اللہ کے جواب۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اے رب، تو ہی تو میرا خالق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے، تو ہی لفظ کرسی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب میرے آقا نے کہا کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو آدم بھی کہنے لگے، فرشتے بھی کہنے لگے، ہماری روحیں بھی کہنے لگی، غیروں کی روحیں بھی کہنے لگی، سب کے سب کہنے لگے، ایک ساتھ مل کر کے کہا۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھتے، قرآن کہتا ہے قالوا بلا شہدنا، سب کے سب کہنے لگے اے اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق۔ کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ آدم کی تمام اولادیں میدان عرفات میں حاضر، کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ ایسے بولے نہیں یار، جلوس کی شکل میں آ گئی ہوئی، کہتے جلوس سے ہی نکالنا، کتنا بڑا جلوس ہوگا، کتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، یہ جلسہ جو ہوا تھا نا، یہ پہلا جلسہ، یہ کس کا ہوا تھا؟ یہ جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالق مالک ہونے کا کیا تھا، سب کو ایک منوانے کے لیے کیا تھا۔ یہ غیر مسلم بھی حاضر تھے، کفار مشرکین کی روحیں بھی حاضر تھے، ان سے بھی کہلوایا، وہ بھی اقرار کیے۔ آج ہمیں یاد نہیں ہوگا، ہمیں یاد نہیں ہے، مولا علی تو فرماتے ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے روزے ازل میں میدان عرفات میں سوال کیا تھا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو جب میرے محبوب نے جواب دیا، اپنے محبوب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ مولا علی نے بھی جواب دیا تھا، ہمیں مکمل طور پر یاد ہے۔ آپ یہاں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کافر و مشرک کی روحیں وہاں حاضر کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے نا؟ مومن تو رب جانتا ہے کہ یہ کافر ہوگا، یہ مسلمان ہوگا، یہ مومن ہوگا، یہ یہودی ہوگا، عالم الغیب ہے، تو رب جانتا تھا کہ دنیا میں جا کر بت پرستی کریں گے، یہ خدا ماننے کے بجائے
مشرکین کو روزے ازل میں کیوں بلوایا اور کیوں وعدہ نبھایا؟ مصیبت کیا ہے؟ آئیے دو چار جملے میں صاف کر دے رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ آخر رب نے ایسا کیوں کیا۔ رب تبارک و تعالی جانتا تھا کہ دنیا میں جا کر اس طرح کریں گے، ایک خدا کو ماننے کے بجائے یہ 360 خدا کو مانے، خدا کی عبادت کرنے کے بجائے چاند کی اور سورج کی پرستش کریں گے۔ اس لیے کفار مشرکین کی روحوں کو بھی روزے عدل میں بنا کر کے اپنے ایک ہونے کا وعدہ نبھایا تھا، تاکہ جب محشر کے میدان میں انہیں بلایا جائے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے، انہیں شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ لوگ سوال کریں گے، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تو ایک ہے، اے اللہ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تم پتھروں کی پوجا نہ کرو، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تب یاد دلائے گا رب تبارک و تعالیٰ، کوئی یاد دلائے نہ دلائے، کیا میں نے نہیں کہا تھا الستو بربکم؟ تم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدا، تم نے کہا تھا اے اللہ تو ہی ایک ہے، تو ہی اکیلا ہے۔ اس لیے کیا تھا تاکہ جب انہیں سزا دی جائے تو اللہ پر کوئی اعتراض نہ ہونے پائے کہ کسی نے بتایا نہیں، اللہ نے اسی ان سے بات نہیں بتایا۔ اچھا ایک جلسہ ختم ہوا، اب جلسہ میلاد النبی بھی روزے ازل میں اللہ نے کیا۔ یہ جلسہ جب ختم ہوا، تمام روحیں واپس چلی گئی تو اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل آ جاؤ، آ گئے، کہا جاؤ ایک جلسہ ختم ہو گیا ہے، دوسرے جلسے کا اعلان کیا۔ ایک ختم ہوا، دوسرے کہا کہ ٹھیک ہے چلے۔ جب چلے تو رب نے فرمایا کہ سنو، اس جلسے میں آدم کی تمام اولادوں کی روحیں حاضر تھی، لیکن یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے دوبارہ، اس جلسے میں سارے لوگ حاضر نہیں ہوں گے۔ یہود و نصارہ کو دعوت مت دینا، کفار و مشرکین کو دعوت نہ دینا، عام مومنین کو بھی دعوت نہ دینا۔ کہا کسے دوں گا؟ کہا اس میں صرف میرے پیغمبر ہوں گے، میرے نبیوں کی روحیں ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ صرف پیغمبروں کو دعوت دینا، نبیوں کو دعوت دینا، رسولوں کو دعوت دینا۔ جبریل امین نے کہا اے اللہ اس جلسے میں کیا فرق ہے؟ وہاں تو سب کو بلایا تھا، یہاں صرف تو اپنے نبی کو بلاتا ہے، یا دوبارہ جلسے میں صرف اپنے رسولوں کو بلاتا ہے، اپنے خاص بندوں کو بلاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جبریل اس جلسے میں بڑا فرق ہے، پہلا جلسہ لا الہ الا اللہ کا تھا، دوسرا جلسہ محمد رسول کا تھا۔ پہلا جلسہ وحدانیت کا تھا، دوسرا جلسہ رسول کی رسالت کا ہونے جا رہا ہے۔ چار نبیوں کو بول دو، آ گئے نبیوں کی روحیں، تمام روحیں حاضر ہو گئی۔ آدم تو بظاہر موجود تھے، اب ان کی اولادوں میں حضرت شیش کی روح بھی آ گئی، حضرت نوح کی روح بھی آ گئی، حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، ایک ایک بات گزرے، تمام 1,24,000 انبیاء مرسلین کی روحیں وہاں حاضر ہو گئی۔ تب اللہ نے فرمایا اے آدم میں تمہیں دنیا میں بھیج دیا، دیکھو یہ تمہاری اولادیں حاضر ہے، انہیں بھی انسانی روپ میں، انہیں بھی بشری روپ میں دنیا میں بھیجوں گا۔ آدم میں نے تجھے نبوت دی گا، اے عیسیٰ کی روح تو سن لے تجھے بھی نبوت دوں گا، اے موسیٰ کی روح تجھے سن لے تجھے بھی نبوت دوں گا۔ یعنی تم میں بعض کو نبی بناؤں گا، بعض کو پیغمبر بناؤں گا، بعضوں میں بعض کو خاص لوگ کو اپنا رسول بناؤں گا۔ مگر اے آدم سن لے، اے نوح سن لے، اے شیش سن لے، اے ہود سن لے، اے یحییٰ سن لے، اے یعقوب سن لے، اے عیسیٰ موسیٰ سن لے، اے ابراہیم و اسماعیل سن لے، تمہیں نبوت دوں گا، تم رسول بنو گے، نبی بنو گے، زمین میں رہو گے، تمہاری نبوت کا چرچا خوب ہوگا، خوب ہوگا، خوب ہوگا۔ تو ایک وعدہ کرو، اگر میں نے اسی دوران سب سے آخری نبی اپنے حبیب محمد رسول اللہ کا جلوہ در کر دو، تو اے آدم یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اے نوح یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اے عیسیٰ یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اے موسیٰ یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اے ابراہیم یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اے اسماعیل یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، بلکہ تمہارے دوران اگر محمد عربی آ جائے یا تمہیں نبی، تم ان پر ایمان لانا اور کہہ دینا کہ ہم آپ کی امت ہے، آپ میرے رسول ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور اگر ضرورت پڑے تو ان کی مدد بھی کرنا۔
کتنا بڑا میلاد النبی کا جلسہ تھا جو کم و بیش 1,34,000 انبیاء و مرسلین کو رب نے نعمان پہاڑی پر میدان عرفات میں جمع کیا اور اپنے رسول کی رسالت کا چرچا انبیاء کے دوران کر رہا ہے. ارے لاکھوں کی تعداد میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا جلسہ پڑھے, اپنے محبوب کا میلاد سجائے, تو ہم ان کے عاشق اگر یہاں پر 100-200,000 کی تعداد میں میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ہم کسی اور کی سنت ادا نہیں کرتے, رب نے پہلے نبی کا میلاد پڑھا ہے, اسی رب کی سنت ادا کرتے ہیں. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ سب سے آخر میں محمد عربی کو بھیجوں گا, تو پھر نبیوں سے کیوں وعدہ نبھایا کہ لا تؤمنون تم پر ایمان لانا. پتا تھا کہ یہ سارے پیغمبر پہلے ہی دنیا سے گزر جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد نبی پاک دنیا میں آئیں گے. پھر یہ اللہ نے وعدہ کیوں نبھایا؟ یہ شان حبیب دکھانا تھا, یہ شان مصطفی بتانا تھا, اور اس میں سچائی بھی ہے کہ اگر تمہارے دوران نبی آخر زمان آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ نبی ہے. کیوں؟ ہم تو صرف دنیا کو نہ دیکھ رہے ہیں, محشر بھی سجائے گا, اس کے بارے میں کہنا. اور میدان محشر میں جہاں ہم اور آپ ہوں گے, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے لوگ ہوں گے, اور لواء الحمد کا جھنڈا میرے آقا کے ہاتھوں میں ہوگا. اب جو نعرے تکبیر تو یہ سنیے بات, محشر کے میدان میں تمام انبیاء کرام بھی آئیں گے, تو کہا یا وہاں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا چرچا کریں گے, یا عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ زمین میں اتارے جائیں گے تو کیا بحیثیت نبی آئیں گے, بحیثیت پیغمبر آئیں گے؟ نہیں, بحیثیت امتی آئیں گے. رسول میرے آقا کو برداشت, میرے رسول کا کلمہ پڑھیں گے. اسی لیے رب نے فرمایا اگر تیرے درمیان آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں, یہ کہنا کہ ہم امت ہے, آپ ہمارے رسول ہیں. آگے فرمایا لَتَنْصُرُنَّا کہ تم ان کی مدد بھی کرنا. اب کہیں گے یہ مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سب لوگ تو پہلے چلے گئے, نبی آخر زمان بعد میں آئے. ہاں مدد ہوئی ہے. پتہ ہے نا, میرا آقا معراج کو تشریف لے گئے, جب معراج سے آ رہے تو 50 وقتوں کی نمازیں اللہ نے امت محمدیہ پہ فرض فرمایا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ملے اور میرے آقا کو کہا کہ جائیے, آپ کی امت بڑی نہیں تو کمزور ناتواں ہیں, رب کی بارگاہ میں انتظار کیجیے, نمازیں کچھ کم کروا لیجیے. تو 5 کر کے 45 وقت کی نمازیں آپ کے سینے سے اٹھا لی گئی, 5 وقت کی رہ گئی. اسی کو تو کہا گیا ہے لَتَنْصُرُنَّا کہ اگر نبی پاک کو ضرورت پڑے تو تم ان کی مدد. اب آئیے, میں نے کہا تھا بچپن کے کچھ